بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کیسے وجود میں آئی، کب وجود میں آئی۔ عمران خان صاحب کا سیاست میں آنے سے پہلے ہی کیا اس متعلق ہوم ورک موجود تھا، یا کیا خان صاحب نے اچانک ایک فیصلہ کیا تھا؟ خان صاحب کا سیاست میں آنے کے لیے ایسے کون سی وجوہات پیش آئی، ایسے کون سے حادثے پیش آئے؟ تو اس طرح کی بہت ساری معلومات جو کہ شاید عمران خان صاحب نے اپنی کتاب سے ہی لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، اس کتاب کی روشنی میں ہم آپ کو بہت کچھ ایسا بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ کے طور پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ کیا ہم آیا اس متعلق اور بھی کچھ بنائیں، اور ہماری کارکردگی کے حوالے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ عمران خان صاحب نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا کہ انہیں سیاست میں آنے سے پہلے 3 دفعہ آفر ہوئی۔ ایک دفعہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے جنیجو خان کی حکومت کو برطرف کیا اور نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، تب ضیاء الحق صاحب نے ان کو سیاست میں آنے کی دعوت دی۔ دوسری دفعہ جب عمران خان صاحب نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا، تب نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو اس میں سیاست میں آنے کی دعوت کی پیشکش کی۔ اور پھر تیسری دفعہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت کاکڑ فارمولے کے حوالے سے برطرف کی گئی تھی، تب اس وقت کے نگران وزیر اعظم معین الدین نے عمران خان صاحب کو سیاست میں آنے کی، کابینہ میں شامل ہونے کی پیشکش کی تھی، لیکن بقول عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے ان تینوں آفروں کو اس وقت ٹھکرا دیا تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا اس کے متعلق تحریک انصاف؟ خان صاحب مزید لکھتے ہیں کہ بہرحال انکار کے باوجود بھی مجھے ملک اور سیاست کے پاکستان کے احوال پریشان ضرور کر رہے تھے، اور میرا کہیں نہ کہیں سے اس متعلق ضرور باتیں آ رہی تھی، اور اس متعلق خان صاحب سے اخبارات سے، ٹی وی چینل سے، میڈیا کے مختلف ذرائع سے سوالات بھی پوچھے گئے سیاست کے حوالے سے، تو خان صاحب نے ایک کلیئر جواب دیا کہ نہیں، میں ان کا یہ جواب ہوتا تھا کہ مجھے عوام کی خدمت کرنے کے لیے سیاست میں آنا ضروری نہیں سمجھتا۔ عمران خان صاحب کو سیاست میں لانے کے لیے کارخانہ قدرت نے ایسے 2 واقعات کو سر انجام دیا جس کی وجہ سے خان صاحب کو سیاست میں دخل دینا پڑا، سیاسی تنظیم کا آغاز کرنا پڑا۔ وہ 2 واقعات کون سے ہیں اس کی تفصیل ہم آپ کو ضرور پوری بتانے کی کوشش کریں گے، ہر حساب سے آگاہی۔ امید ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لی ہوگا، اور اگر لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر لیجیے گا، اور امید ہے ہمارا یہ ٹاپک آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو مزید کچھ بتائیں۔ اکتوبر 1994 کی بات ہے جب شوکت خانم ہسپتال کی عمارت مکمل ہو چکی تھی، لیکن علاج کے لیے فنڈز درکار تھے اور فنڈز بالکل ختم ہو چکے تھے۔ علاج کو شروع کرنے کے لیے، سٹارٹ کرنے کے لیے $40 لاکھ کی خطیر رقم کی ضرورت تھی۔ تو حالات ظاہر ہے بہت پریشان کن تھے، عمارت تو تیار ہو چکی تھی، لیکن علاج معالجہ کے لیے فنڈز خزانہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اسی ٹائم آپ کے ایک قریبی ساتھی نے، علی الرحمان نے آپ کو مشورہ دیا، خان صاحب کو مشورہ دیا کہ کیوں کروڑوں لاکھوں تو کوئی دے نہیں رہا، کیوں نہ ایک بڑا سا ڈبہ اٹھا کے ڈسکا شہر چلتے ہیں اور وہاں سے لوگوں سے 10-20 روپے لیتے ہیں۔ خان صاحب نے اس فارمولے پر کام کرتے ہوئے اسی ٹائم ایک بڑا سا ڈبہ اٹھایا اور ڈسکا چل پڑے، اور ڈسکے میں ایک پورے دن کی مہم کے بعد جب آپ وہاں کے لوگوں نے بہت تعاون کیا، بہت حساب سے بڑھ چڑھ کر اس مہم میں حصہ لیا، اور خان صاحب جب واپس تشریف لائے اور اس کو گنا تو $5 لاکھ اکٹھے ہو چکے تھے، $5 لاکھ۔ تو اب باقی بچ چکے تھے $35 لاکھ، لیکن یہ بھی بہت بڑی رقم تھی، لیکن یہ ایک کامیاب تجربہ تھا جس نے خان صاحب کو شاید ایک حوصلہ دیا، شاید یہ بتایا کہ اس سے ہم آگے مزید بڑھ سکتے ہیں۔ جو ان کے سامنے ایک رکاوٹ حائل تھی کہ اب کیا بنے گا، کہاں سے آئے گا اتنا فنڈ، وہ رکاوٹ ختم ہوگی، اور اسی سلسلے کو آغاز کرتے ہوئے خان صاحب نے 7 دن کی مہم کا اعلان کر دیا، اور یہ مہم پورے پاکستان میں چلی، کالجوں، یونیورسٹیوں، بازاروں، شہروں، جہاں سے بھی خان صاحب کا ترتیب بنی، یہ 7 دن میں یہ پوری مہم پورے ملک میں زور و شور سے چلی، اور اس پوری مہم سے ایک مثبت نتیجہ نکلا۔ مثبت نتیجہ جب 7 دن کے بعد مہم کے بعد رقم کو گنا گیا تو یہ $50 لاکھ کی ایک خطیر رقم اکٹھی ہوئی، جو کہ شاید بہت بڑی رقم تھی۔ اس سے خان صاحب کو مزید حوصلہ ملا۔ خان صاحب نے اس متعلق بہت ساری باتیں بھی لکھی ہیں کہ اس وقت انہیں یہ احساس ہوا کہ پاکستان کی یہ قوم، پاکستان کے یہ لوگ کتنی کشادہ دل ہیں، اور یہ لوگ کتنی اب خان سے محبت کرتے ہیں، خان پر اعتماد کرتے ہیں۔ $50 لاکھ میں سے $50 لاکھ کی خطیر رقم اکٹھی ہوئی، مطلب $10 لاکھ اضافی اکٹھے ہو چکے تھے، اور شاید یہی دن تھے کہ خان صاحب نے اپنے ارد گرد جو منچلے تھے، ارد گرد کے جو لوگ تھے سیاست کے حوالے سے، اب باری تھی چونکہ افتتاح کی، اکتوبر میں فنڈز اکٹھے کیے گئے اکتوبر 1994 میں، جبکہ دسمبر 1994 میں افتتاح کا اعلان کر دیا گیا شوکت خانم ہسپتال کا۔ چونکہ ارد گرد کے حلقہ احباب جو حکومت میں تھے، جو نامور سیاستدان تھے، ان کے کانوں میں بھی یہ معاملات بڑی تیزی سے پہنچ چکے تھے کہ 7 دن کی مہم سے عمران خان صاحب کو کتنی لوگ ان سے کتنا محبت کرتے ہیں، یا ان سے کتنی الفت ہے، اور ان کو یہ خیالات مرنے لگے کہ خان صاحب سیاست جب آئیں گے تو اس سے کتنی خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔
تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے خان صاحب سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، اور اس میں سے اس وقت کے وزیر اعظم بینظیر بھٹو صاحبہ کے خامن جو صدر کے عہدے پر فائز تھے، صدر آصف علی زرداری نے خان صاحب کو پیغام بھجوایا کہ وہ مطلب افتتاح کے موقع پر شوکت خانم ہسپتال کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب آج کی ناراضگی شاید ہمیں لگتی ہے کہ آج پیپل پارٹی سے ناراض ہیں، یہ برسوں پرانی ناراضگیاں شاید آ رہی ہیں۔ خان صاحب نے مہمانوں کی لسٹ میں بھی بینظیر بھٹو یا ان کے خامد ان لوگوں کو نہیں بلایا تھا۔ بہت سارے لوگ تھے، افتتاح کرنا تو دور کی بات، مہمانوں کی لسٹ میں بھی انہیں مدعو نہیں کیا گیا تھا، اور یہ بات بینظیر بھٹو کے لیے بڑی ناگزار گزری، اور یہیں سے شاید بینظیر بھٹو صاحبہ خان صاحب سے ناراض ہو گئی اور شدید ناراض ہو گئی۔ اور ناراضگی کا سہرا حکومت میں تھے، اقتدار میں تھے، طاقت تھی، تو ایسا نکالا کہ انہوں نے پی ٹی وی پر چلنے والے شوکت خانم کے اشتہارات کو بند کروا دیا۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ شوکت خانم ہسپتال کے لیے ایک فنڈز کے حوالے سے بہت بڑا ذریعہ تھا جو کہ بند کر دیا گیا، اور یہ بہت بڑی نقصان سامنے لے کر آیا۔ پھر اگلا ترتیب چونکہ چند دنوں بعد ماہ رمضان تھا، ماہ رمضان کے حوالے سے پی ٹی وی پر شوکت خانم فنڈنگ کے حوالے سے ٹرانسمیشن ہوا کرتی تھی، وہ بھی بند کر دی گئی، جس سے کافی خاطر خواہ، کیونکہ ماہ رمضان میں بہت سارے لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، خاطر خواہ نقصان ہوا، اور شاید اس سے عمران خان صاحب کو مزید اب خان صاحب ناراض تھے، پریشان بھی تھے کہ فنڈز کے حوالے سے، کیونکہ ہاسپٹل کا سارا دار و مدار فنڈز سے آتا تھا۔ لیکن جب دیکھیں اللہ پاک مہربان ہو، جب قدرت نے راستے کھولنے ہوں، جب انسان کی نیت صاف اور پاک ہو تو اللہ پاک راستے بنا ہی دیتا ہے، اور ان دنوں بھی شاید ایک ایسا راستہ کھلا جس نے خان صاحب کو اور ہسپتال کو عالمی پذیرائی بخشی۔ لیڈی ڈیانا نے اس وقت شوکت خانم ہسپتال کا وزٹ کیا، دورہ کیا خان صاحب کی دعوت پر، تو یہ وہ دورہ خان صاحب کے لیے اور ہسپتال دونوں کے لیے ہی قابل ستائش بنا۔ اس موقع پر دونوں کو کافی پذیرائی ملی، اور لیکن یہ دورہ اس وقت کے سیاستدان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنا، مزید تکلیف کا باعث بنا، اور شاید یہ کہیں کسی بھی سیاستدان کو ارد گرد کے جتنے بھی حلقہ احباب میں تھے ان میں سے کسی کو بھی یہ اچھی بات نہیں لگی۔ لیکن پھر ایسا ہوا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، جو بل شاید کیا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ پاک معاف فرمائے ایسے حادثات سے۔ ایک سال کی قلیل مدت کے بعد، ایک سال یا سوا سال سمجھ لیجیے، کیونکہ دسمبر میں افتتاح ہو رہا ہے، اور 14 اپریل 1996 میں عمران خان صاحب اس وقت ایک معروف شخصیت، کاروباری شخصیت کا دورہ کروانے کی تیاری میں مصروف تھے کہ ہسپتال میں دھماکہ ہو گیا، اور اس دھماکے میں 2 کینسر کی معصوم بچیاں جو پہلے سے ہی جان کی جنگ لڑ رہی تھی، زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی، وہ جان کی بازی ہار گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 افراد مزید، مطلب ٹوٹل 7 افراد جاں بحق ہوئے اور 35 افراد زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ ہسپتال کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ تو جب یہ دھماکہ ہوا اسی دن فوراً جب یہ خبروں نے گردش کی، تو اسی دن بینظیر بھٹو صاحبہ تشریف لے آئی مریضوں کی اہل و عیال کے حوالے سے تعزیت کرنے کے لیے، پوچھ گچھ کرنے کے لیے۔ جب خان صاحب نے یہ سنا تو ان کو شاید غصہ تھا یا ناراض تھے، تو وہ ان کے استقبال کے لیے بالکل نہیں رکے، اور ان کے آنے سے قبل ہی وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن جب صحافیوں نے یا اینکروں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے وزیر اعظم کا استقبال، وزیر اعظم تھی ملک کی، ان کا استقبال کیوں نہیں کیا، تو خان صاحب نے جواب میں کہا کہ جب تک یہ حکومت یا یہ لوگ میری شوکت خانم ہسپتال کو جو اشتہار کے رکنے سے یا جو رمضان ٹرانسمیشن کے رکنے سے جو نقصان ہوا ہے اس کو ادا نہیں کرتے، تب تک میں ان سے ناراض ہی رہوں گا۔ لیکن پھر اسی دن ہی نواز شریف صاحب نے ہسپتال کا دورہ کیا، اور عمران خان صاحب نے ان کا استقبال بھی کیا اور ان کو پورا وزٹ بھی کروایا۔ تو ان دنوں ایسی چیم گوئیاں تھیں کہ خان صاحب بینظیر سے ناراض ہیں، حکومت سے ناراض ہیں، لیکن نواز شریف کے حامی ہیں اور انہیں کی طرفداری کرتے ہیں، جس کا نتیجہ شاید ان دنوں کے مختلف سوالات۔ پاکستان میں ہسپتال پر تاریخ میں وہ پہلا حملہ تھا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، جو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ویسے پاکستان کے حالات گائے بگائے اس طرح کے رہتے ہیں، لیکن ہسپتال میں اس طرح کا دھماکہ پہنا تھا۔ تو اس سے بہت سارے سوالات اٹھے جن کا جواب آج تک نہ ہی کسی نے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور نہ ہی مل پائے۔ خیر، اس کے بعد یہ جو واقعے تھے انہوں نے شاید خان صاحب کو بہت زیادہ متاثر کیا، کیونکہ اس دھماکے کے ٹھیک 11 دن کے بعد ہی 14 اپریل کو دھماکہ ہو رہا ہے، اور 25 اپریل 1996 کو خان صاحب نے لاہور کے ایک ہوٹل میں پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ تحریک انصاف کا افتتاح کیا، تحریک انصاف کا وجود لایا، تحریک انصاف ایک تحریک کا اعلان کیا، سیاسی نئی تنظیم کا اعلان کیا، جس سے شاید اس وقت کے نواز شریف صاحب یا اس وقت کے نون لیگ یا اس وقت کے پیپل پارٹی کے لیے ایک نیا حریف سامنے آ گیا، جو کہ شاید اس وقت بھی ایک قابل اور تگڑا تھا۔ لیکن اس وقت بھی وزیر اعظم بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو بیان دیا کہ عمران خان صاحب نے سیاسی تنظیم تو بنا دی ہے، لیکن خطرہ ہے کہ خان صاحب بال ٹمپرنگ نہ کریں، اور خان صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا کہ اگر بال ٹمپرنگ کا خطرہ ہے تو آپ نیوٹرل امپائر لے آئیے، پھر دیکھتے ہیں کہ کون بال ٹیمپرنگ کرتا ہے۔ خان صاحب کا مشہور بڑا زبردست تھا، ان دنوں بھی یہی تھا کہ سیاسی
یہ جو روسی نظام ہے یہ سارا ختم کیا جائے گا، یہ جو شاہانہ طرز انداز کی سیاستدانوں کے پروٹوکول ہیں اس طرح ختم کیا جائے گا، جو اپنا کوئی بھی ایسا کارکن، کوئی بھی ایسا نمائندہ ایم پی ایم این اے جو کہ اپنا ماضی خراب رکھتا ہے اس کو پی ٹی آئی بالکل قبول نہیں کرے گی، تحریک انصاف بالکل قبول نہیں کرے گی، تو وہ منشور آج بھی ویسے ہی قائم ہے اور اسی کی وجہ سے ہی خان صاحب اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک تہلکہ خیز اعلان تھا، خصوصاً سیاسی حقوق کے تو بات ہی اور ہے، لیکن اس اعلان سے عالمی مطلب جو ملک ہو گئے، عالمی ادارے ہو گئے یا ان میں بھی بڑا تبصرہ ہوا، بڑے دلچسپ تبصرے ہوئے، جبکہ کیونکہ بھارت نے اس عمران خان صاحب کی جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو واضح بیان دیا تھا کہ یہ بنیاد پرستوں کی حامی ہیں، انہی کا گروہ میں سے ایک ہے، اور یہ مطلب جو بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح سے وائس آف امریکہ نے کہا تھا کہ ان کا منشور قابل اعتراض ہے، یہ واضح نہیں ہے، تو اسی طرح سے بہت سارے انگلینڈ نے جبکہ ان کے منشور کو داد دی تھی، کہا تھا بالکل کہ اچھا، سوری آسٹریلیا نے ان کے منشور کو بڑا سراہا تھا کہ اچھا منشور ہے اور ایسا ہونا چاہیے، پاکستان میں یہ سب جاگیردارانہ نظام سب ختم ہونا چاہیے، کیونکہ مختلف رائے ہوتی ہیں، مختلف تبصرے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے ہر ایک کا اپنا اپنا تبصرہ مطلب دیا۔ علامہ جنگ نے بھی یہ لکھا کہ تحریک کے نام سے جتنا بھی پاکستان میں تحریک سیاسی پارٹیاں وجود میں آئی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائی، بہت سی تحریک ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، لیکن واحد خان صاحب کی ایک پہلی ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہ اپنے مطلب عروج کو بھی پہنچی ہے اور مزید عروج پہ پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ پاک اسی تحریک کے تھرو انشاءاللہ پاکستان کو عزت دے گا، پاکستان کی ترقی کے اسباب پیدا کرے گا۔